1858 کی جنگ آزادی کے دوران ہی انگلستان میں اس بات پر شدید تنقید شروع ہو گئی تھی کہ ایک تجارتی کمپنی ہندوستان جیسے وسیع علاقے پر حکمرانی کر رہی ہے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ہندوستان کی حکومت براہ راست تاج برطانیہ کے تحت دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ کمپنی کے اس کے بھرپور مخالفت کی اور برصغیر کو فتح کو اپنا کارنامہ قرار دیا، لیکن اس کے باوجود برطانوی حکومت نے ہندوستان پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ لارڈ پالمرسٹن نے پارلیمنٹ میں بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سیاسی نظام کا اصول یہ ہے کہ تمام انتظامی اور معاملات وزارت کی ذمہ داری اور پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہی کے اصول پر مرتب کیے جائیں گے، لیکن ہندوستان کے معاملے میں انتظامی اختیارات ایک ایسے ادارے کے سپرد کر دیے گئے جو نہ پارلیمنٹ کی جواب دہ ہے اور نہ ہی جسے تاج برطانیہ نے مقرر کیا ہے، بلکہ وہ ان لوگوں کا منتخب کرتا جن کا ہندوستان کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں، وہ کمپنی کے کچھ اصول کے مالک ہیں۔ قانون حکومت ہند اگست 1858 میں پاس ہوا اور اس کی اہم دفعات حسب ذیل ہیں۔ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اقتدار میں براہ راست تاج برطانیہ نے سنبھال لیا۔ تاج برطانیہ کی طرف سے ان اختیارات کا استعمال وائسرائے کرتا تھا۔ بورڈ آف کنٹرول اور کورٹ آف ڈائریکٹریٹ کو ختم کر کے ان کے اختیارات سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا اور اس کی کونسل کو دیے گئے، اور وزیر امور ہند کابینہ کے دوسرے ارکان کی طرح پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا تھا۔ اس کی امداد کے لیے امور ہند کابینہ کے دوسرے ارکان کی طرح پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا تھا۔ اس کی امداد کے لیے پارلیمنٹ انڈر سیکرٹری کا تقرر کیا گیا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور اس کے عملے کی تنخواہیں ہندوستان کے خزانے سے ادا کی ہوتی تھیں۔ وزیر امور ہند کی کونسل 15 ممبروں پر مشتمل ہوتی تھی، جس میں 7 کا انتخاب کورٹ آف ڈائریکٹریٹ کرتے تھے اور باقی 8 کا تقرر تاج برطانیہ کرتا تھا۔ کونسل کے نصب سے زائد ممبروں کی شرط تقرری یہ تھی کہ ہندوستان میں 10 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک رہنا ہوگا اور ان کی ہندوستان چھوڑے 10 سال یا اس سے زیادہ مدت نہ گزری ہو۔ گویا انڈیا کونسل ہندوستان کی سابقہ افسران شاہی پر مشتمل تھی۔ اس کونسل کے ممبروں کی تنخواہیں ہندوستانی خزانے سے ملتی تھیں۔ انڈیا کونسل کا اجلاس اس ہفتے میں دوبارہ ہوتا تھا، جس کی صدارت وزیر امور ہند کرتا تھا۔ وزیر ہند کو کونسل کے آخری فیصلے ویٹو کرنے کا بھی اختیار حاصل تھا۔ وہ ہندوستان کے گورنر جنرل کو کونسل کی اطلاع بغیر خفیہ پیغامات بھیج سکتا تھا۔ وزیر ہند کو ہر سال برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے ہندوستان کی معاشی اور اخلاقی ترقی کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا ہوتی تھی۔ وہ قوانین اور ضابطے میں جو ہندوستان پر بنے ہوتے تھے یا جن کو وزیر ہندوستان نے بنایا تھا، دارالحکومت میں پیش کیے جانے کی ضرورت تھے۔ گورنر جنرل اور مختلف نظاموں کے گورنروں کی تقرری تاج برطانیہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ لیفٹیننٹ گورنروں کو تقرر گورنر جنرل کرتا تھا، جن کی توثیق کے تاج برطانیہ کرتا تھا۔ ہندوستان کی سول سروس کے انتخاب کے لیے مقابلے کے امتحانات مقرر کیا گیا، جن کا انتخاب سول سروس کمیشن کرتی تھی۔ ہندوستان کے علاقے سے کوئی رقم برصغیر کے دفاع اور شدید ہنگامی صورتحال کے علاوہ اس وقت تک ملک سے باہر خرچ کرنے پر پابندی لگا دی گئی جب تک پارلیمنٹ اس کی منظوری نہ دے۔ قانون ہند 1858 کی روح سے سب سے اختیار شخصیت وزیر امور ہند کی تھی۔ انڈیا کونسل اس کے اختیارات پر حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ محض اس کے فیصلوں کی تائید کرتی تھی۔ اس لیے یہ بجات طور پر کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ نے کمپنی سے حکومت چھیننے کے بعد ہندوستان کے معاملات میں دلچسپی کا لینا چھوڑ دی تھی۔ جنگ آزادی کے وقت برطانیہ میں ملکہ وکٹوریہ کی حکومت تھی۔ جنگ کے خاتمے پر تاج برطانیہ نے ہندوستان کے بارے میں اپنی آئندہ پالیسی پر مبنی ایک اہم اعلان کیا گیا، جو لارڈ کینگ نے 1 نومبر 1858 کو الہ آباد میں ایک دربار منعقد کیا اور سنایا۔ ملکہ وکٹوریہ نے اعلان کیا کہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کی حکومت ختم کر دی گئی ہے اور ہندوستانی مخزوبات کا انتظام تاج برطانیہ نے خود سنبھال لیا ہے۔ لارڈ کینگ کو تاج برطانیہ کا پہلا وائسرائے اور ہندوستانی مخزوبات کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ مقامی حکمران اور شہزادوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاہدوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اپنی موجودہ مکتوبات میں توثیق نہیں کی جائے گی اور نہ ان پر کوئی جارحانہ انتخاب کیا جائے گا۔ ملک میں امن و امان کی بجائے صنعت کے فروغ اور سماجی بہبود اور رعایا کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کوشش کی جائے گی۔ کسی کے
مذہبی عقائد میں مداخلت نہیں کی جائے گی اور اپنے مذہبی عقائد رایہ سے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ سب لوگوں کو مساوی قانون حقوق حاصل ہوں گے۔ مذہبی نظریات کی بنیاد پر نہ کسی کو ترجیح دی جائے گی اور نہ کسی کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ رعایا بشرط تعلیم، قابلیت، ملازمت کا حق حاصل ہوگا اور اس معاملے میں غیر جانبداری سے کام لیا جائے گا اور نسل اور مذہب کی بنیاد پر کسی سے امتیاز نہیں برتا جائے گا۔